رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. کافر کی ترقی دیکھ کر کبھی کافر سے متاثر مت ہو. ہاں اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو ضرور ٹھیک کرو، اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو فالو کرو، مگر یہ مت سمجھو کہ کافر ترقی میں آ کے کامیاب ہو گیا اور اگر ہم ترقی نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے. نہ ناکام. بعض دفعہ دنیا میں ظالم آدمی ترقی کر لیتا ہے، مظلوم ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو معیار کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنی شہرت، کتنی دولت. اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے. بس آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ اپنے ویژن میں بھی اگر ناکام ہو جاؤ، اللہ خوش ہے تو بھی آپ کامیاب ہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھیا یہ بیچارہ اپنے ہدف میں، ویژن میں، گول میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا. تو وہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، تو دنیاوی لحاظ سے ان کا مشن کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن کیا پیغمبروں کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کامیاب تھے. کیوں؟ کون راضی تھا ان سے؟ اللہ راضی تھا. تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور یاد رکھو بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے اگر نعمت ملی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا، آپ نے دوسری شادی کی بات کی، ابا نے کک مار کے گھر سے، اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں ہے. نکال دیا ابا نے کیا کر دیا؟ تو بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ. تو آپ کو نکال دیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے لائق ہو، وراثت ملتی ہے شریعت میں. اب آپ کی محنت کے بغیر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے، کروڑوں ٹکے آپ کے پاس آ گئے، آپ اس کے مالک بن گئے. آپ نے مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ابا کا نافرمان تھا، کیا یہ وراثت میرے لیے حلال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی ابا کا نافرمان تھا تو دعا مانگ، توبہ طائب کر، وراثت بہرحال حلال ہے. تو یہ نعمت آپ کو ملی آپ کی محنت سے یا بغیر محنت کے؟ بغیر محنت کے. تو یاد رکھو جیسے دین کی، دنیا کی نعمت بعض مرتبہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے، ایسے ہی دین کی نعمت بھی بعض دفعہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے. دین کی نعمت بھی. ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے، وہ قتل کی دھمکیاں. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ ایسا ہے نہیں. میں نے دیکھا ہے، میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے. بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا، اسلام کی طرف گیا، غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ قتل کر دیتے ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے. جن مذہب والوں کے، ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں، فائدہ نہیں ہے، خام میں نفرتیں پھیلتی ہیں. تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی کیا پیدا ہو گئے؟ مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے، اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی، جن میں میں خود بھی ہوں، تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد.
کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا، تو اس کو دے دیے پیسے، وہ بزنس کرے گا، رکشا خرید کے اس کو دے دیا، ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی، ایک دکان کھول کے اس کو دے دی، سب نے برباد کر کے بیڑا غرق۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب